السلام علیکم. خبرناک کے تیسرے ہفتہ وار شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور آج میرے مہمان ہیں ڈاکٹر ندیم عمر صاحب. آپ تاریخ، آرٹ، کلچر اور اینتھروپولوجی کے استاد ہیں، بڑے عالم آدمی ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈمی میوزیم اسلام آباد سے بلا رکھا ہے آج پی ایم گیلانی کی ڈمی کو، جو مصر تھے اکبر اعظم کے گیٹ اپ میں آنے پر. خواتین و حضرات، خبرناک آن سنڈے میں ہم ہمیشہ ایک موضوع لے کر آیا کریں گے اور ساری بحث، ساری گفتگو اسی موضوع کے گرد گھومیں گی. تاہم کامیڈی اور موسیقی اس شو کا خاصہ ہے اور وہ آپ کو قدم قدم پر نظر آئیں گے. ہمارا آج کا موضوع ہے تاریخ. تاریخ کا اہم ترین سبق یہ ہے کہ ہم تاریخ سے کبھی کوئی سبق نہیں سیکھتے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ تاریخ سے کوئی سبق ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ بالکل، اگر آپ پاکستان کے کیس کو دیکھیں، اگر اس سے شروع کیجئے تو پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ جس کے اندر ابھی بہت سے بنیادی سوالات بھی اس کی 50-60 سال کی تاریخ ہونے کے باوجود ان آنسرڈ ہے اور ان پہ کنسنسس نہیں ہے. فار انسٹنس اگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ عام کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو نہ پاکستان اسلام کے نام پر اس طرح سے قائم ہوا جس طرح بیان کیا جاتا ہے، اور نہ ہی یہ نعرہ اس وقت اس طرح سے لگایا گیا جس طرح سے آج ہمیں بتایا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سیکھا کہ تاریخ کو ہمیں بطور تاریخ سمجھنا چاہیے، تاریخ کو اپنے نظریات کے پرتو سے نہیں دیکھنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا، یہ جو ہماری اس خطے کی پسماندگی ہے، اس کی ایک وجہ کہا جاتا ہے کہ مغلیہ دور تھا، کہ اسے اپنی عیاشیوں اور ریشہ دوانیوں سے فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ عوام کے بارے میں سوچتے، وہ خاندان ڈیولپمنٹ کی بات کرتا، وہ سب کچھ، وہ جو ایک ویکیوم کریٹ ہو چکا تھا وہ آ کے انگریز نے پورا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم انگریز کو بہت یاد کرتے ہیں، آج بھی اس کو رومانٹسائز کرتے ہیں. سو مچ سو جب سکندر یونانی جب یہاں پہ آیا تو اکثریت مہاراجاؤں کی، راجاؤں کی اس کے ساتھ مل گئے اور اس کو سپورٹ کیا. اس کی قائم کی گئی سلطنت 500 سال تک یہاں پہ موجود رہی مختلف علاقوں پہ. ابھی ہم نے ڈاکٹر صاحب چند روز پہلے پرسوں جو شو کیا ہے اس میں شیخوپورہ ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے ہرن مینار کا تذکرہ کیا. یعنی ایک ہرن کی یاد میں اس نے ایک طویل و عریض عمارت بنا کے رکھ دی، ایک بارہ دری بنا دی. یہ تاج محل کیا ہے؟ میں اس بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خواتین و حضرات، $223 ملین اس دور میں سپینڈ کر کے صرف اس بیوی کی یاد میں جو غالباً اس کے 14ویں بچے کو جنم دیتی ہوئی اس جہان سے کوچ کر گئی، اس کی یاد میں اس نے $223 ملین یہاں کے غریب کسانوں، ہاریوں، مزدوروں اور صنعت کاروں سے چھین کر وہ پیسہ وہ لگایا. اور یہی وہ دور تھا جب دنیا کے دوسرے کنارے پر اسی رقم کے ساتھ ہارورڈ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی. یہ زندہ قوموں اور پسماندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے. جی سر. جی میرا خیال ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم سوچیں تو کچھ ہندوستانی مورخوں نے ہندوستان کی تہذیب اور یورپ کی تہذیب کا ایک تقابلی جائزہ لیا، اور اس کے اندر جو چیز انہوں نے جانی وہ یہ تھی کہ ہندوستان میں اور یورپ میں جو بنیادی فرق تھا وہ یہ تھا کہ یورپ میں اداروں کی بنیاد رکھی گئی. یعنی 13ویں صدی کے اندر میگنا کارٹا کے ذریعے بادشاہ کی جو ولفل اتھارٹی تھی اس کو قواعد و ضوابط میں لایا. وہاں سے کانسٹیٹیوشنل منارکی کا تصور ابھرتا ہے کہ ایک ایسا بادشاہ کہ جو آئین کے تابع ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے برخلاف ہندوستان میں 12ویں-13ویں صدی سے لے کر آج تک، آپ انگریزوں کے دور کو چھوڑ دیں، درمیان میں جو 100-150-200 سال کا جو پیریڈ ہے، یہاں کے اوپر ہمارے جو حکمران ہیں، چاہے وہ مغل ہوں یا وہ ہمارے یہ پوسٹ کلونیل سٹیٹ کے حکمران ہوں، ان کے رویے کو ابھی بھی آئین کے تابع آپ نہیں کر سکتے. پاکستانی بحیثیت قوم اپنے تابناک ماضی کو دیکھتے ہیں تو وہ مغلیہ دور کو دیکھتے ہیں، اور یہ اکبر صاحب یہاں موجود ہیں. تو یہ وہ کنیکشن ہے جو ہمارا ہے. تو اسی لحاظ سے جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مغل بادشاہ سمجھتے ہیں جو کسی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کے تابع نہیں تھے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ جو ہے وہ ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ جس کو مغلوں نے بھی مس کیا، اور ہم نے بھی آج تک انسٹیٹیوشن بلڈنگ پہ کوئی توجہ نہیں تھی. سر مغلوں نے کیا کیا ویسے؟ آپ اگر غور کیا جائے تو اس پورے خطے کی سوشل فیبرک کو تار تار کرنے میں اگر کسی کا کردار ہے تو وہ انگریز تھا. انگریزوں نے جب سے یعنی آپ یہ دیکھیں ہندوستان میں قدم رکھا
تو انہوں نے ہندوستان کی تاریخ کو اپنے خطوط پر استوار کیا. ہندوستان کی تاریخ کو مسلمانوں اور ہندوؤں کی تاریخ کہہ کر انہوں نے اس ساری تاریخ کو لکھا. ہمیں دو کمپارٹمنٹس میں ڈال دیا, انہوں نے کنورٹ کر دیا. اور اپنے دور کو, یعنی جیسے کہ اور مفکرین ہمارے تاریخ دان ڈاکٹر مبارک علی جیسے فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے دور حکومت کو کرسچن پیریڈ نہیں کہا, انہوں نے ہمیشہ اس کو برٹش پیریڈ کہا کہ جو ایک نیشن کی نشانی ہے. اچھا, اس کے نسبت سے ہمیں ایک نیشن نہیں بننے دیا, ہندوستان قوم کو ایک نیشن نہیں بننے دیا, اور اس کی پیچھے پوری ایک تاریخ ہے. اور آج یہ ہندوستان کا جب بٹوارا ہوا اور پاکستان اور ہندوستان دو الگ ملک بن گئے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا تھا, ہونا بھی چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد پھر یہ جو دو مختلف قومیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئیں, جس کے نتیجے میں آج تک ہندوستان اور پاکستان میں امن نہیں ہو سکا. اس بد امنی کی اور اس جھگڑے کی بنیادیں کس نے فراہم کی؟ انگریز کے استعمار نے, چاہے وہ کشمیر کی صورت میں ہو, چاہے وہ پنجاب کی صورت میں ہو, چاہے وہ بنگال کی صورت میں ہو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑا سا ٹوسٹ ایک اور دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس خرابی کو چار چاند لگانے میں انگریز نے بڑا رول پلے کیا ہے, اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں بڑا رول پلے کیا ہے, لیکن خرابی کے بیج میں سمجھتا ہوں اس سے بہت صدیاں پہلے بو دیے گئے تھے. ہندو سے کسی سے پوچھ کر دیکھیں تو وہ کہتا ہے جناب یہ ہمارا علاقہ تھا جس پر آ کے آپ نے قبضہ کیا. بابری مسجد پر جو ایک لاجک وہ فراہم کرتے ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ لینڈ تو ڈارویڈینز کی تھی, دراوڑی نسل یہاں پر آباد تھی شروع سے, جب سے ریکارڈڈ ہسٹری آپ کے پاس ہے, اس سے بھی پہلے. تو سب سے پہلے یوسرپرز یہاں پر آرینز تھے. آرینز کے بعد اگر کوئی یہاں پہ آیا ہے باہر سے تو وہ مسلمان تھے, اور وہی آرینز جو ہے برہمن ہے. اگر آپ دیکھیں کہ وہ آرینز کدھر گئے, وہ سارے برہمن ہیں. دنیا ہمیشہ ایک میلٹنگ پاٹ کی طرح رہی ہے جس میں بہت ساری تہذیبیں, چاہے وہ ایرانی ہے, عرب ہے, سب جگہ آپ یہ دیکھیں کہ جنگ کی صورت میں یا ٹریڈ کی صورت میں, ان دونوں صورتوں کے اندر تہذیبوں کا آپس میں ملاپ رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو آج دوست ہے وہ کل بھی دوست رہے گا, جس سے آج ہم روٹے ہوئے ہیں ہمیشہ روٹے رہنا چاہیں گے, ایسا نہیں ہے. 1930 تک جو مردم شماری ہے, جو کلونیل جو سینسس تھے, اس میں کاسٹ ایک کیٹیگری تھی. 1930 کے بعد انہیں ڈراپ کر دی, لیکن اس وقت تک پھر یہ ہوا کہ جتنی بھی ذاتیں تھیں انہوں نے اپنے آپ کو, اپنی انفرادی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا. اچھا, اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آپ کا جو سماج ہے وہ آپس میں, یعنی سماج وہ اپنے میں جھگڑے میں رہا. ہمارے ہاں تفرقے کی تاریخ صدیوں پرانی تھی. اس جلتی پر تیل کا کام کیا انگریز نے, ہم اسے کنٹینیو کریں. ہم نے وہ احسان فراموشی کی. تاریخ میں جہاں جہاں ہم سے حماقتیں ہوئی ہیں, جہاں جہاں غلطی ہوئی ہیں, سہون ہوئی ہیں یا عمدن ہوئی ہیں, ہمیں اس پر معذرت کرنی چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ کو کرنی پڑتی ہے تو اسے کرنی چاہیے, میڈیا کو کرنی چاہیے, دانشوروں کو, سیاستدانوں کو, جرنیلوں کو, ججوں کو, ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کی معافی ضرور مانگنی چاہیے. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us. ایک بڑی دلچسپ بات اسی سے میرے ذہن میں آ رہی ہے. لیری کولنز کی وہ جو کتاب ہے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں, دلچسپ بات ہے, وہ گو کہ بڑی کنٹروورشل کتاب ہے, میں اس کتاب کو حرف آخر نہیں سمجھتا, لیکن ایک بڑا دلچسپ سوال ان دونوں رائٹرز نے ریز کیا ہے کہ ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک ریلیجس گاندھی سیکولر ملک کا خواب دیکھتا ہے, جبکہ ایک سیکولر جناح ایڈیولوجیکل ملک کی طرف جا رہا ہے. کس قدر بڑی ڈائیکوٹمی ہے, کس قدر بڑا اختلاف ہے اس ملک کی اس تقسیم کے اندر ہی. ایون تاریخ مشرقی پاکستان, سقوط ڈھاکہ کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ کچھ بتائیے. دیکھیں, سقوط ڈھاکہ کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ سیاستدانوں پہ ڈال دی جاتی ہے. غلط ہے. جبکہ سچ جو ہے اس کے بالکل الٹ ہے. اور وہ سچ جو ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آ سکا وہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح سے وہاں پر جو بنگالی تھے ان کو کبھی اپنا سٹیزن نہیں سمجھا, ان کو اپنا شہری نہیں سمجھا, ان کو ہمیشہ تحقیر کی نگاہ سے دیکھا. اور آج بھی جو ہم بلوچستان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, جو ہم سندھ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, جو ہم اپنے دوسرے خطوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں یہ صاف ظاہر ہے کہ پاکستانی ریاست اور پاکستانی عوام نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا. میں مولانا وحید الدین خان سے بہت متاثر ہوں. دلی والے بڑے ضعیف ہو چکے ہیں, ہی از 86 ناؤ, اور
अलील भी रहते हैं। पिछले साल मुझे मौका मिला मैं उनसे गुफ्तगू करने का कि तारीख के वो जो मिसिंग लिंक्स हैं, वो क्लूज जिन्हें जोड़ने में कोई हर्ज नहीं था अगर हम थोड़ी बहुत तहकीक कर लेते। हमने सारी कंट्रोवर्सी कालीन के नीचे फेंकते रहे, और अब जब हमारा नौजवान बाशऊर हुआ है, मैं इनको मुर्द इल्जाम नहीं ठहराता, ये जो किताब से भागे हैं ना, ये जो तारीख से भागे हैं, ये हमने इन्हें भगाया है, वरना ये हरगिज ना भागते। कि तारिक बिन ज़ियाद के बारे में ये कहना कि उसने अपनी कश्तियां जला दी थी, इस बारे में उन्होंने क्लियरली कहा कि मैं समझता हूं कि यह एक अफसाना है। मैं अंडर ओथ बता रहा हूं कि यह मौलाना वहीदुद्दीन खान की अपनी राय थी, और उन्होंने कहा मैं कहीं कह चुका हूं, मुझे अब याद नहीं मैंने कहां लिखा है, लेकिन मैं इसके बारे में मजीद तहकीक करके आपको फिर बता सकता हूं जब आप इंडिया आएंगे, जब हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वो मौका मुझे कभी नसीब नहीं हुआ उसके बाद, फिर इसलिए कि वो बीमार भी हैं। इस हवाले से फिर मैंने थोड़ी सी तहकीक की कश्तियां जलाने वाली बात को। हमारा एक व्यूअर है मदीना यूनिवर्सिटी में, वो पाकिस्तानी निजात, अब तो फारिग तहसील हो चुका है, उसने अपने असातिज़ा को बीच में इन्वॉल्व किया और तारिक बिन ज़ियाद के इस इशू पर, कश्तियां जलाने वाले पर, ठीक ठाक टाइम लेकर मुझसे उसने लंबी रिसर्च की, और जो पॉइंट्स उसने, जो इस्तदलाल देखें, जो उलमा हैं एक फील्ड के, एक खास साइंस के, वो किस कदर सिस्टमैटिक तरीके से उनकी ग्रिप होती है एक मौजू के ऊपर। वो कहते हैं कि तारीख का इस्तदलाल ये कहता है कि ये बात गलत है। क्यों? इससे साबित किससे होता है कि जो सिपा सलार को, मुसलमान सिपा सलार को जो कायदा बताया जाता है कि आपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाना, आपने बुजुर्गों पे हाथ नहीं उठाना, आपने अमान तलब करने वाले को अमान देनी है, आपने औरत की बेहुरमती नहीं करनी, खड़ी फसलें नहीं जलानी, दरख्त नहीं काटने, प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचना, आग नहीं लगानी, ये 11 चीजें गिनवा रखी हैं। उन्हें अगर ठीक मान लिया जाए तो उस हिसाब से, अगर ये उसका इस्तदलाल था कि अगर ये सही मान लिया जाता तो तारिक बिन ज़ियाद गिरफ्तार कर लिए जाते। इस बिना पर यह बात मानने वाली है कि 4 कश्तियों का वो बेड़ा था, और वो कश्तियां बड़ी कीमती कश्तियां होती थी, वो कोई मजाक नहीं था कि उस वक्त 4 कश्तियां जला दी। इसलिए ये बात अफसाना है, सिर्फ बात में जोर देने के। हाँ, ये वाकयात हुए जरूर हैं, ये भी हमारी तहकीक कहती है, लेकिन बहुत कदीम जमाने में, कि किसी जर्नैल ने, किसी एडमिरल ने अपनी कश्तियों को जला दिया हो ताकि लोग वापस ना जा सके हों, और कट मरने के लिए उनके पास और इसके अलावा कोई चॉइस ना रहा हो। तारिक बिन ज़ियाद के साथ मंसूब करना सरासर गलत है। फिर मैं यहाँ इब्न खुल्दून का तज़किरा भी करूंगा कि जिन्होंने इब्न बतूता के बारे में भी मोर और लेस इस तरह की बातें कर रखी हैं कि वो सिर्फ एक अफसाना निगार थे, वो सफरनामे लिखते थे, तारीख नहीं लिखते थे। लेकिन जनाब डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि हमारे यहाँ तारीख जिस तरह डिस्टॉर्ट की जाती है, मैं कई दफा इसका तज़किरा कर चुका हूं, मर्डर ऑफ हिस्ट्री जैसे है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ हैं, जिस तरह फातिहीन किया करते थे कि अपनी मर्जी की तारीख मुरतब करवाया करते थे। जब लश्कर दूसरी कौमों को फतह करने जाया करते थे तो साथ उनके मुर्रिखीन भी होते थे, ताकि वो मनपसंद तारीख, वो तारीख जो कनपटी पे पिस्तौल रख के लिखवाई जाती है, वो लिखवाया करते थे। हमारे यहाँ भी एक अरसे से ये सिलसिला चल रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट तारीख वो मुरतब कर रही है, और नसाबों में हमें पढ़ने को तारीख वो मिलती है जो इंतहाई बेसरोपा है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। ये क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे निसाब की जो किताबें हैं, अगर आप उनका जिक्र करें, जिनके जरिए आम आवाम को गुमराह किया जाता है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये निसाबी किताबों का रोल तकरीबन हर मुल्क में एक ही जैसा है। अगर आप फर्ज कीजिए कि अमेरिकन हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक उठा के देख लें तो उनके अंदर भी वो कोलंबस को एक फाउंडर ऑफ अमेरिका का दर्जा देंगे, और वो जो रेड इंडियंस जो वहाँ पे मकामी बाशिंदे जो रहते थे, उनका जो उन्होंने कत्लेआम किया, उसका उस तरह से तज़किरा नहीं किया जाता। इसी तरह से स्लेव ट्रेड का जिक्र नहीं किया जाता, जो बेशुमार लाखों करोड़ों जो काले लोग जो थे उनको उठाकर गुलाम बनाकर भेड़ बकरियों की तरह उनको हाँका गया, उसका जिक्र नहीं किया जाता। इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान की निसाबी कुतुब को देख लें तो बीजेपी ने जो किताबें लिखवाई हैं उन्होंने भी उसी तरह की हिस्ट्री की डिस्टॉर्शंस की हैं जिस तरह की हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो करती आई है। तो जब तक ये जो हमारे जो बच्चे हैं इन तक सच तारीख का उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक के पॉपुलर हिस्ट्री राइटिंग ना की जाए, यानी कि
تب ایسی کتابیں نہ لکھی جائیں جو عام عوام تک پہنچیں اور وہ نصابی کتاب میں جو جھوٹ ہے اس کا وہ مقابلہ کر سکے. ڈاکٹر صاحب آپ اساتذہ کرام جو ہیں پی ایچ ڈیز کر کے آتے ہیں جو باہر سے پڑھے ہوئے ہیں, آپ جیسے روشن خیال لوگ موجود ہیں, کیا آپ نے کبھی صدائے احتجاج بلند کی ہے؟ یا دوسری بات یہ کہ میں جیسے ذاتی طور پر اپنے بچوں کو تاریخ کا کوئی واقعہ یا تاریخ کے حوالے سے کچھ سمجھا یا بتا رہا ہوتا ہوں تو مجھے ساتھ یہ گزارش کرنی پڑتی ہے ان سے, یہ بات اپنے پرچے میں مت لکھنا, ایگزام میں مت لکھنا, ورنہ تمہیں زیرو ملے گا, کیونکہ یہ ان چیزوں کے ساتھ لگا نہیں کھاتی جس طرح کی تاریخ آپ کے نصابوں میں موجود ہے. تو آپ پھر ان سٹوڈنٹس کو ہائر ایجوکیشن میں گریڈز دیتے ہیں؟ ان کی بات کو اگر کوئی استدلال سے کہے کہ جناب نصابی کتب یہ کہتی ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے, حقیقت میرے خیال میں یہ ہے اور اس کے یہ ریفرنسز ہیں, آپ جیسے لوگ 4 لوگ روشن خیال لوگ انہیں ہیلپ کر لیتے ہوں گے, اکثریت تو انہیں فیل کر دیتی ہوگی. جی بالکل آپ نے درست کہا, یہ بالکل ایسے ہی ہے. اور چند انڈیپینڈنٹ ہسٹورین جو پاکستان میں ہیں ان کی کتابیں جو ہیں وہ ہمارے نصاب میں کسی بھی لیول پہ نہیں ہیں. ڈاکٹر مبارک is one of the examples. جی بالکل, ایون ڈاکٹر مبارک علی کا اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو ان کی جو کوئی بھی کتاب جو ہے وہ ہسٹری کے ماسٹرز کے نصاب میں نہیں ملے گی آپ کو. اگر آپ کو ملے گی آپ کو اشتیاق حسین قریشی کی ملے گی, آپ کو ایون کے عزیز کا کوئی ریفرنس نہیں ملے گا جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. مرڈر آف ہسٹری, مرڈر آف ہسٹری بڑی اچھی کتاب ہے ان کی. اور وہ صاحب جو ہیں وہ اس کے باوجود کہ وہ ساری عمر انہوں نے لکھا, آج ہمارے یہ آڈینس بیٹھی ہے, میرے خیال میں شاید ہی کوئی بچہ ہوگا کہ جس کو ان کا نام پتا ہوگا. کے عزیز مرڈر آف ہسٹری کا رائٹر آپ کے شہر میں رہتا تھا, آپ کی اکثریت کو پتا بھی نہیں کہ وہ کہاں رہتے تھے اور کن حالوں میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. جی سر. جی بالکل. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو آزاد سوچ ہے, جو انڈیپینڈنٹ سوچ ہے, جو آفیشیل ٹروتھ نہیں ہے, وہ آفیشیل ٹروتھ میرے خیال میں کم از کم نصاب کے ذریعے نہیں پڑھایا جا سکتا. اس کے اور بھی ذرائع ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی امید کی جا سکتی ہے اس میس میڈیا سے جس نے عوام کو بہت زیادہ ایجوکیٹ کیا ہے, لیکن شاید تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیے تو تاریخ کے حوالے سے جو تعلیم ہے وہ اس میڈیا کے ذریعے بھی نہیں دی جا رہی, کیونکہ اس میڈیا کے اوپر بھی پھر اسٹیبلشمنٹ کا اس طرح کا غلبہ ہے کہ وہی سچ باہر آتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو قبول ہوتا ہے. میرا مطلب یہ ہے, ایک چھوٹی سی بات, اب اس سے ایک ذیلی سوال نکلتا ہے کہ سٹینلی والپرٹ نے ایک بات کہی قائد اعظم کے بارے میں کہ قائد اعظم کے جو آخری ایام تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سے صاف سراغ ملتا ہے آپ کو کہ اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح انہیں ایک عضو معطل کی طرح زیارت بھیج رکھا تھا کہ آپ کا اب کوئی کام نہیں رہا, آپ نے جو کام آپ سے لیا جانا تھا وہ لیا جا چکا ہے. اب تو اس کے اوپر ہم کیوں نہیں بحث مباحثہ کرتے؟ محترمہ فاطمہ جناح کا وہ مضمون جو آپ بھی اس کا تذکرہ فرما رہے تھے, ذرا اس کے بارے میں بتائیے, آڈینس جاننا چاہتی ہے. جی بالکل. جو فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کے بارے میں جو ایک مضمون لکھا, اس مضمون میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک وقت میں جب قائد اعظم بہت بیمار تھے تو ان کو لیاقت علی خان ملنے آئے, لیکن قائد اعظم نے فاطمہ جناح سے کہا کہ میں ان سے نہیں ملنا چاہتا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری ہمدردی میں نہیں آئے, یہ مجھے یہ دیکھنے آئے کہ میں کتنے روز اور جیوں گا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو ملک کے جو فاؤنڈر ہیں ان کا جو امیج آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اور جو ایکچولی ان کے ساتھ ہوا کہ وہ بیماری کی حالت میں ایئرپورٹ سے ان کو جو گاڑی لینے آئی وہ گاڑی خراب تھی, اور اسی مضمون میں فاطمہ جناح نے لکھا ہے کہ جس میں کس طرح سے ان کو بے شمار انتظار کرنا پڑا اور جس کی وجہ سے قائد اعظم کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور اس کے بعد وہ زندہ نہ رہ سکے. یہ جب انہیں انتہائی بیمار حالت میں زیارت سے کراچی شفٹ کیا گیا تو سٹینلی والپرٹ لکھتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ سڑک کے کنارے لیڈی ہدایت اللہ اور فاطمہ جناح ان کے منہ سے مکھیاں جو ہے وہ ہٹا رہی تھی کہ ان کا منہ کھلا ہوا تھا, اور مکھیاں بار بار فاؤنڈر آف دس نیشن. یہ کتنے ہم احسان فراموش لوگ ہیں کہ ہم نے اس پر معذرت تک نہیں کی بابا قوم سے, کبھی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا کہ چلیں اتنا ہی کہہ دیں کہ ہم شرمندہ ہیں, ہم تمہیں اچھی گاڑی نہیں دے سکے, تم نے آج ہمیں کھوتوں اور ٹٹوؤں سے اٹھا کر گاڑیوں والا کر دیا, لیموزنز دے دی ہیں ان جیسوں کو, لیکن ہم نے اس کا پاس نہیں